بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزہ میں 17 اکتوبر سے ایندھن کی سپلائی بند ہے، بجلی بند ہے، پانی بند ہے، جس کے باعث پورا فلسطین تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنی سکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کے القدس اسپتال کے ہیں، جہاں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر موبائل فون کی ٹارچ لائٹ کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اقوام متحدہ نے اب تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ OIC نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوٹریس نے آج انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بتایا ہے کہ وہ غزہ کو امداد کی ترسیل پر عائد پابندیاں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان پابندیوں کو واضح کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ فعال طور پر مشغول ہیں۔ مطلب ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ وہاں مریض مر رہے ہیں، زخمی شہید ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تک صرف پابندیوں کو واضح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے OIC کے اجلاس میں کہا کہ جیسا کہ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ظلم اور تشدد سے میں بہت غمزدہ ہوں۔ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کی قیمت بے گناہ معصوم شہری ادا کر رہے ہیں۔ ان کے اس بیان سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کو واقعی میں دکھ ہے تو آپ مسلم حکومتوں کی اپنی امن فوج کو فلسطین کی مدد کے لیے کیوں نہیں لے جاتے؟ باقی ایسے بیان دینے سے نہ پہلے کچھ ہوا ہے اور نہ ہی اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہودی فورسز نے معصوم بچوں تک کو تو کچل دیا ہے، تو اب اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسلم امہ کو چاہیے کہ دہشت گرد اسرائیل کا معاشی، سیاسی، اقتصادی بائیکاٹ کریں، اس کے سفیر نکالیں، اور جو ممالک نزدیک ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالیں تاکہ یہ اپنا گھنونا کھیل بند کریں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کس قدر گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ امریکہ کھلے عام اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ کیا اس پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ بالکل نہیں کی، کیونکہ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ جاگو مسلمان لیڈروں، ہوش کے ناخن لو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔